Class 11. Today's topic: Economy of Islamic lands during Middle Age. تو آج ہمیں اکانومی پڑھنی ہے تو اسلامک لینڈس میں ڈیورنگ مڈل ایج. دا فرسٹ پوائنٹ دیٹ از ایگریکلچر. ایگریکلچر واز دا مین آکوپیشن آف اسلامک امپائر. Abu Said and Umayyad Khalifas, they encouraged agriculture. They developed the source of irrigation, constructed dams, canals, ponds and wells. They give relaxation in tax and land revenue to those who brought fresh lands under cultivation. تو ان سارے طریقوں سے جو وہاں پر امید اینڈ ابو سعید خلیفاز تھے انہوں نے ایگریکلچر کو ڈیولپ کرنے میں کافی اچھا رول ادا کیا. لوگوں کے لیے کینالز، ڈیمز، پونڈز بنائے اور اریگیشن، اور ایسے لوگوں کو ریلیکسیشن دی گئی جنہوں نے نئے لینڈس کو کلٹیویشن میں لگوایا اور نئے لینڈس کو کلٹیویشن کے لیے استعمال کیا. ان کو ریونیو میں اور ٹیکسز میں چھوٹ بھی دیا گیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لینڈ ایگریکلچر کے لیے استعمال ہو جائے. ایگریکلچر لینڈ واز انڈر دا سپریم کنٹرول آف دا اسٹیٹ. جو عرب کنٹریز میں وہاں پر جو ایگریکلچرل لینڈ جو تھی وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں تھی، وہی ٹیکسز ویکسز وغیرہ سلیکٹ کرتے تھے. Non-Muslims were made to pay خراج as land revenue. یہ ٹیکس ہے خراج، یہ نان مسلمز کے لیے انہوں نے رکھا تھا 20% to 50%، بٹ مسلمز paid 10% لینڈ ریونیو، اور جو مسلمز تھے ان کو 10% لینڈ ریونیو دینا پڑتا تھا. عراق، سیریا، ایجپٹ famous for grains. New crops like cotton, indigo, mangoes, watermelon, etc. were cultivated during this time. And in Syria there were also wheat and barley, rice, such things were cultivated in a large quantity also. In Syria and Iraq, ان دو کنٹری میں کافی اچھے تعداد میں ان کی بھی کلٹیویشن ہو رہی تھی. Number 2 point, that is industries. Umayyad and Abu Said witnessed industrial growth during the time. Samarkand was famous for the paper industry. جو سمرکند تھا it was very much famous for the paper industry. وہاں پر پیپر انڈسٹری تھی. Later on industrial centers established in Mesopotamia, Iraq, ایجپٹ اینڈ اسپین. ان جگہوں پر انڈسٹریل سینٹرز کھولے گئے تھے، پیپر مشینز وہاں پر لگوائی گئی تھی، پیپر انڈسٹری وہاں پر کھولی گئی تھی. بغداد واز فیمس فار دا گلاس، وائر، ornaments، سلک انڈسٹریز. جو بغداد تھا وہاں پر سلک انڈسٹری کھولی گئی تھی، گلاس وائر انڈسٹری کھولی گئی تھی، ornament انڈسٹری اور سلک انڈسٹریز. The industries of ornament, cotton, leather, woolen and clothes, furniture of the daily use were also established. تو وہاں پہ ornaments، cotton industry, leather industry, woolen cloth industries and furnitures were also established. The third point is that is trade and commerce. Trade and commerce played an important role for the development of economy. In each and every country there was trade, and such type of trade was also flourished in Arabian countries, in Islamic land also, because there were some reasons why this the trade was flourished in the Islamic empire. The first reason is Islamic empire was very much extensive اینڈ پولیٹیکلی یونیفائڈ. جو اسلامک امپائر تھی یہ کافی پھیلی گئی تھی اور بہت دور دور تک پھیلی گئی تھی.
خلیفاز نے اس کو بہت کافی وسعت دے دی اور پولیٹیکلی اٹ واز یونیفائڈ. سیاسی طور یہ کافی یونیفائڈ تھے, اس میں کسی قسم کی کوئی بغاوت نہیں تھی. تو جس نے ٹریڈ کو بڑھاوا دیا. دوسرا پوائنٹ جو تھا ڈیولپمنٹ مینز آف ٹرانسپورٹ, تو وہاں پر انہوں نے جو ٹرانسپورٹ تھا اس کو کافی حد تک ڈیولپ کیا تھا. آبی ٹرانسپورٹ, زمینی ٹرانسپورٹ, وہ راستے بنائے اور اس میں نئی ٹیکنالوجی لائی تھی جس سے ٹریڈ کو زیادہ بڑھاوا مل گیا تھا. تھرڈ پوائنٹ تھا ماڈرن ٹیکنالوجی واز یوزڈ فار ڈیولپمنٹ آف واٹر ریسورسز. اور یہ جو اسلامک امپائر تھی اس نے ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کر کے بہت سارے واٹر ریسورس کو اپنے استعمال میں لایا. ان چیزوں کی وساطت سے وہاں پر عربین کنٹری میں اسلامک امپائر میں مڈل آف دس ایجز میں وہاں پر کافی اچھی ٹریڈ فلرش ہو گئی تھی اور دنیا کے ہر کونے میں یہ ٹریڈ چل رہی تھی, تجارت چل رہی تھی, تو اس کو کافی اچھا بڑھاوا مل گیا تھا. عربین ٹریڈرز یوزڈ ٹو ایکسپورٹ پیپر, کاٹن, وولن کلوتھس, گلاس وائر, شوگر, ڈیٹ پام فرام دا فارن کنٹریز. تو یہ ٹریڈرز جو تھے یہ ان فارن کنٹریز سے ایکسپورٹ کر رہے تھے پیپرز, کاٹن, وولن کلوتھ, گلاس وائر, شوگر, ڈیٹ پام فرام دا فارن کنٹریز. دے یوزڈ ٹو امپورٹ سلک, tea, spices, gold, luxury goods and the slaves also. At the time, the balance of the trade was in favor of the Islamic Empire. تو اس وقت میں جو بیلنس آف ٹریڈ تھی پوری دنیا میں, that was in favor of the Islamic Empire because the Islamic Empire was unified and they flourished trade in the remote corners of the world. Each and every corner of the world was under the trade with the Islamic Empire. Thanks.